یہ شکر گزاری کا جذبہ آج ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ جو فقر، جو غربت، جو تنگدستی، جو حالات صحابہ پر آئے ہیں وہ آج تو وہ کہیں آپ کو نہیں ملیں گے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ اپنے مریدین سے ہر وقت ایک ہی لفظ کہتے تھے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ایک ان کا مرید کسی جرم کے شک میں جیل میں چلا گیا۔ اب جب جیل میں گیا تو جیل کے اندر سے انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ تو کہتے تھے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اب تو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بھیڑیاں ڈالی ہوئی ہے، میں جیل کے میں بند ہوں، اب میں کیا کروں؟ فرمایا اب بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ایک عیسائی کو قید کر کے لایا گیا اور اس کی بیڑی اور اس کی بیڑی ایک ڈالی گئی، دونوں کو بند کر دیا۔ اب بڑی مشکل، قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ بھی ساتھ جائے، وہ جائے تو یہ بھی ساتھ جائے، لیکن جو عیسائی آیا تھا اس کے گلے میں صلیب لٹکا ہوا تھا۔ اس نے پھر خط لکھا، حضور آپ کہتے تھے شکر ادا کرو، اب تو معاملہ اور بگڑ گیا۔ تو فرمایا شکر کرو کہ تمہارے پاؤں میں بھیڑیاں ہیں، جو رب تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال سکتا ہے وہ اس صلیب کو بھی تمہارے گلے میں ڈال سکتا ہے۔ شکر ادا کر کہ تیرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، صلیب نہیں ہے۔ تو اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا ہے، کسی بت کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، کسی بت کو، بے جان کو مشکل کشا نہیں سمجھ رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تیرے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ مشکلات کا، مسائل کا، پریشانیوں کا دور کرنے والا ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو در در کا بھکاری نہیں بنا ہوا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر، ورنہ کتنے بتوں کو 360 بت بنا کر ان کے آگے سجدے کیے جاتے تھے۔ اللہ نے تجھے 360 کی غلامی سے آزادی دلائی ہے اور ایک کے آگے تجھے توفیق دی ہے مانگنے کی، تو در در کا بھکاری بن جاتا تو کیا ہوتا؟ شکر ادا کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک اللہ والے تھے، بڑے سخت بیمار ہو گئے، جو بھی ان کی عادت کے لیے جائے تو وہ یہی کہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کسی نے کہا حضور اتنی سخت بیماری ہے، اس میں کیا الفاظ ادا کر رہے ہو آپ؟ کہا شکر ہے، اللہ نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا ہے، اللہ نے مجھے کسی معصیت میں مبتلا نہیں کیا ہے، کسی گناہ میں مبتلا نہیں کیا ہے، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، تو نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، شکر ہے کہ تو نے مجھے کسی گناہ میں مبتلا نہ کیا۔ گناہ میں مبتلا ہو جاتا، کئی بیماریاں ایسی ہیں جن پر حدیث میں آیا ہے کہ اس بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ بیماری تو آئے گی، مر جاؤ گے، ہو سکتا ہے وہی بیماری آپ کے لیے شہادت کا ذریعہ بن جائے، لیکن گناہ میں مبتلا ہوئے اور مر گئے تو سیدھا جہنم میں جانا ہو، اللہ کی پکڑ ہوگی۔ تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو گناہوں میں مبتلا نہیں کیا، تمہارے اوپر شیطان کو مسلط نہیں کیا، تمہیں نفس کا غلام نہیں بنایا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے حضرت فرمانے لگے بہت عرصہ پہلے 20,000 تنخواہ کی ایک بہت بڑی ویلیو ہوتی تھی اس وقت، جب تنخواہیں 6,000 7,000 8,000 تھی۔ ایک بندے نے خط بھیجا، کہا جب 20,000 میری تنخواہ ہے، یہ ضرورت میری پوری نہیں ہے، یہ چیز میرے گھر میں نہیں ہے، یہ چیز میرے گھر میں نہیں ہے، یہ چیز میرے گھر میں نہیں ہے۔ کہا میں نے خط کے نیچے اتنے الفاظ لکھے کہ شکر بھی تیرے گھر میں نہیں ہے، اگر شکر ہوتا تو سب کچھ ہوتا۔ شکر گزاری آج ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ یہ احتجاج کیوں ہوتے ہیں؟ بھوک ہڑتال کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ناشکری ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیز مہنگی ہو گئی، ہمارے زمانے میں تو یہ فلاں چیز 10 روپے میں ملتی تھی، آج 100 روپے میں مل رہی، اللہ اتنی مہنگائی۔ ادھر تو نظر جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہ تمہارے دور میں تم کماتے کتنے تھے اور آج کتنے کما رہے ہو۔
تمہارے دور میں کتنا کماتے تھے؟ جب تنخواہیں 5,000 6,000 تھی تب مہنگائی کبھی رونا تھا، اسی وقت بھی روتے تھے لوگ، اور آج وہی تنخواہیں 5,000 سے 50,000 پہ چلی گئی، 60,000 پہ چلی گئی، تب بھی رونا ہی ہے۔ انسان ایک حال میں خوش رہ سکتا ہے، ایک حال میں کہ وہ اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کر لے، وہ ہر حال میں کہے اللہ تیرا شکر ہے، بس اس کی ہر نظر اللہ کی نعمتوں پہ جائے، تو یہ جو حال انسان اختیار کر لیتا ہے نا، بس وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پرسکون ہو جاتا ہے۔ ورنہ دیکھیں اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے پہ نظر رکھ، اوپر والے پہ نظر نہ رکھ، ورنہ ناشکری پیدا ہوگی۔ آج اگر ہم حدیث کی اس ایک جملے پہ عمل کر لیں، ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہماری دوڑ اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس لیے ناشکری ہے ہر وقت۔ اگر ہم اپنی سے نیچے والے کو دیکھ لیں تو ہم تو ہر وقت کہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک دفعہ فرمایا، میں مسجد سے نکلا تو میرا جوتا چوری ہو گیا، بڑا پریشان، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جوتا نہ ملے، کہا اسی پریشانی میں ایسے ہی چلا، مسجد سے نکل آیا، چلتے چلتے تھوڑا سا آگے آ گیا تو ایک فقیر نظر آیا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، دونوں پاؤں اس کے کٹ کے تھے۔ کہا فوراً میں نے، اللہ تیرا شکر ہے، جوتا نہیں ہے پاؤں تو سلامت ہے نا، اگر یہ پاؤں ہی نہ ہوتے تو کیا کرتا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، فرمایا ایک نابینا شخص تھا، میں نے اس سے کہا، اور وہ نابینا شخص قرآن کا حافظ بھی تھا اور قرآن کا مفسر بھی تھا، قرآن کا درس بھی دیتا تھا۔ کہا میں نے کہا تجھے اللہ نے بڑی نعمت سے نوازا ہے، قرآن تیرے سینے میں ہے، قرآن کا تو درس دے رہا ہے، لیکن آنکھیں تیری نہیں ہے، تیرے دل میں کوئی خواہش ہے کہ جو تو چاہتا یہ پوری ہو؟ اس نے کہا میں گرمی محسوس کر لیتا ہوں، میں سردی بھی محسوس کر لیتا ہوں، میں تکلیف بھی محسوس کر لیتا ہوں، پر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ سفید ہے، یہ سرخ ہے، یہ کالا ہے، میں کہتا ہوں یہ کیا ہوگا؟ بس میں ایک نام تو لیتا ہوں۔ ہم جب کہتے ہیں نا سفید ہے تو نقشہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے نقشہ بھی آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کالا ہے، نقشہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سفید کہتا ہوں، میں کالا کہتا ہوں، پر نقشہ نہیں آتا ہے کہ سفید ہوگا کیسے، سفید ہوگا کیسے۔ وہ ایک نابینا تھا نا، اس سے کسی نے کہا سفید بطخ جو ہے نا بطخ کی طرح سفید ہوتا ہے۔ اس نے کہا بطخ کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا بطخ ایسے پرندہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہاتھ سے کر کے دکھا۔ اس نے کہا ایسے، یہ دیکھے، یہ اس کا کمر ہے، یہ اس کی ایسی۔ وہ کہا نہیں یہ تو گلے میں اڑ جائے گا، یہ سفید نہیں چاہیے، یہ تو گلے میں اڑ جائے گا۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ سفید ہے کیا۔ اس نے کہا اچھا سفید بطخ کی طرح ہوتا ہے، یہ تو گلے میں اٹک جائے گا، یہ نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا میرے دل پہ ایک خواہش ہے کہ میں سفید سیاہ سرخ کو دیکھوں، یہ ہوتا کیسے ہے۔ جن کی آنکھیں ہے وہ اس پہ شکر ادا کرے۔ آپ کا معدہ ٹھیک ہے، آپ کھانا کھا رہے ہو، ہضم ہو رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کا جگر ٹھیک ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کے کان ٹھیک ہے، کہو اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ چل کے جا رہے ہو، آ رہے ہو، کہو مولا تیرا شکر ہے۔ چلنا نصیب ہو رہا ہے، جانا نصیب ہو رہا ہے، آنا نصیب ہو رہا ہے۔ کس نعمت کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ او میرے بندے کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ کون سی نعمت کو تو جھٹلائے گا؟ بس اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرو، پھر دیکھنا تمہاری زندگی پر سکون ہو جائے گی۔ ہر لمحہ ہر حال میں کہو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت ہم نے بڑے پیسے خرچ کیے،
فلاں سے فلاں نے کہا تم پہ جادو ہے، فلاں نے کہا تم پہ تعویذ کیے، فلاں نے کہا یہ ہے، بڑے پیسے خرچ کیے، ہمارا جادو کوئی نہ توڑ سکا۔ آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارے جادو کو توڑ کر دے۔ فرمایا کہ میں نے روحانی استخارہ کیا تو میں نے کہا اللہ کا علم کامل ہے، لیکن میرا روحانی استخارہ کہتا ہے تم پہ جادو نہیں ہے۔ اب اگر کسی آج کے دور میں نا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے اور کہے مجھ پہ جادو ہے، اور آپ اسے کہو جادو نہیں ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ خاص کر خواتین، اگر ان سے یہ کہو نا کہ جادو نہیں ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا، وہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں جانتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کسی کو کہو ہاں کیا ہے، فلاں نے کیا، یوں وہاں دفنایا ہے، ایسے، وہ خوش ہو، مطمئن ہو جاتا ہے، یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو انہوں نے کہا میرا استخارہ کہتا ہے کسی نے جادو نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، کچھ بھی نہیں بچا ہمارے گھر میں، آپ کہتے ہو کسی نے کچھ کیا نہیں؟ کہا نہیں، میرا استخارہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے تم سے نعمتیں چھین لی گئی ہے، جس کی وجہ سے تم بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے تم پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ ناشکری ہے، میرا روحانی استخارہ کہتا ہے کہ تم ناشکری کے مرض میں مبتلا ہو۔ کہا نہیں، ہم تو ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ کہا نہیں، ذرا اوپر جاؤ، میرا روحانی استخارہ کہ تیرے والد نے بہت ناشکری کی۔ کہنے لگا ہاں آپ سچ کہہ رہے ہو، میرے والد آخری عمر میں بسترے پہ ہوتے تھے، لیکن اتنا کچھ تھا گھر میں، ہر چیز تھی کھانے کو، ہر چیز وافر مقدار میں تھی، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ ہمیں کہتے تھے فلاں تو اتنا ترقی کر گیا، فلاں نے تو یہ کر لیا، تم تو ایسے ہی بیٹھے ہو۔ کہا انہوں نے کبھی شکر کے بول نہیں بولے، کہا بس وہی ناشکری کے بول تمہیں کھا گئے ہیں۔ وہ ناشکری اللہ سے کبھی کبھی کہو مولا جو تو نے میرے آباء و اجداد کو دیا میں اس پہ کہتا ہوں الحمدللہ، جو تو مجھے دے رہا ہے میں اس پہ کہتا ہوں الحمدللہ، جو آئندہ تو مجھے دے گا میں اس پہ کہتا ہوں الحمدللہ، جو تو میری اولاد اور نسلوں کو دے گا میں اس پہ بھی کہتا ہوں الحمدللہ۔ نعمت کی بقا چاہتے ہو، نعمت کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، نعمت کو نسلوں میں چلانا چاہتے ہو، تو آج کے بعد کہو اللہ جو میرے آباء و اجداد کو دیا میں اس پہ کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، جو تو مجھے دے رہا ہے میں اس پہ کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، جو تو میری اولاد کو دے گا، میری نسلوں کو دے گا، میں اس پہ بھی کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے۔ نعمت باقی رہے گی، ہمیشہ رہے گی، نعمت سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ شکر گزاری، باپ دادا امیر تھا، اولاد فقیر ہو گئی، کیوں؟ ایک تو کماتے وقت خیال نہیں رکھا، کہاں سے آ رہا ہے، جیسے آ رہا ہے بس آنا چاہیے۔ حرام مال کبھی نسلوں میں نہیں چلتا، یاد رکھو، حرام مال کبھی نسلوں میں نہیں چلتا، اور ناشکری کا جذبہ رکھنے والا بھی کبھی اپنے نسلوں میں مال کو نہیں چلا سکتا۔ اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو۔ ایک بندہ تھا نا، وہ ہر وقت دعا کرتا تھا اللہ میری خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دے۔ دعائیں مانگتے مانگتے ایک دن اچانک راستے میں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں خضر ہوں، تو نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی ہیں، تو اب میں تیری ملاقات کے لیے آ گیا ہوں، بتا کیا ہے؟ کہا میں ایک دعا مانگوں گا، آپ نے اس پہ آمین کہنی ہے بس۔ کہا ٹھیک ہے، کیا مانگتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤں، مال و دولت ہو میرے پاس۔ خضر علیہ السلام بڑے سمجھدار، کہا ایسے ہے، آج دعا نہ منگواؤ، آج دعا نہ مانگو، آج تم جا کے نا شہر میں چکر لگاؤ، جو تمہیں سب سے بہترین بندہ مالدار مال و دولت والا لگے نا، تم جس طرح بننا چاہتے ہو آ کے مجھے کہنا، پھر اس طرح تم بن جاؤ گے۔ لیکن پہلے ذرا اور ان سے پوچھ کے بھی آنا، ان کی زندگی کے حالات بھی پوچھنا، پھر جو ہے میں تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا، اللہ تمہیں بنا دے گا۔ اب وہ سارے شہر میں چلا، ادھر دیکھا، اس سے پوچھا، بڑا مالدار بندہ نظر آیا،
سے کہا کہ میں آپ جیسا بننا چاہوں. انہوں نے کہا نہیں میرے جیسا نہ بننا, میرے تو یہ مسئلے یہ پریشانی. وہ آگے اس نے کہا اس جیسا بنوں گا تو پھر یہی پریشانیاں ہو جائیں. دوسرے کے پاس گیا, اس نے بھی کہا نہیں بھائی مال تو میرے پاس بہت ہے لیکن میرے اندر کے حالات بہت مشکل سے وقت گزار رہا ہوں. اب چلتے چلتے اس کی نظر ایک سنیارے پہ پڑی جس کے پاس لینے لگی ہوئی لوگوں کے, کوئی سونا خرید رہے, کوئی چاندی خرید رہے, اور ہٹے کٹے جوان کھڑے ہوئے اور جو اس کی خدمت کر رہے, یہ کہتے ہیں اس کو یہ دو, وہ لگے ہوئے ہیں, بڑے خوبصورت نوجوان ہے, اور پیسہ آ رہا ہے, پیسہ لی جا رہا ہے اور رکھا جا رہا ہے. اس نے کہا یہ تو بڑا خوش قسمت بندہ ہے, دیکھ کتنا پیسہ کما رہا ہے, اتنی سونے کی دکان ہے اس کی, اتنا جو ہے وہ نوکر, اور یہ. اس نے کہا میں اس جیسا بنوں گا, میں ان سے کہوں گا میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں. پھر دل میں آیا کہ اس سے پوچھو تو صحیح, دولت تو بڑی آ رہی ہے, پیسہ تو بڑا آ رہا ہے, بڑا خوش ہے, اندر کے حالات تو پتہ کروں کیا ہے. تو اس نے اس سے ٹائم لیا اور کہا کہ مجھے ذرا اپنے حالات بتائیں, میں اب جیسا بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا تو کون ہے, کیوں؟ اس نے قصہ سارا سنایا کہ ایسے ایسے میں نے دعا کی, خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہا اچھا. کہا اب تو آیا ہے تو تجھے میں اپنے حالات بتا دیتا ہوں, مجھ جیسا نہ بننا, مجھ جیسا نہ بننا. کہا کیوں؟ کہا کہ میری بیوی سخت بیمار ہو گئی, اتنی بیمار ہو گئی کہ آخر بستر مرگ پہ پڑ گئی. اب اس کی امید نہیں تھی دوبارہ جینے کی. میں اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا, بڑا اچھا وقت تیرے ساتھ گزرا, بہت مجھے تجھ سے محبت ہے. اس نے کہا کہ نہیں, جب میں مر جاؤں گی تو دوسری شادی کر لے گا, مجھے بھول جائے گا. میں نے کہا نہیں میں نہیں بھولوں گا, میں تجھے بھول ہی نہیں سکتا ہوں. تو حسین و جمیل بھی بڑی تھی. اس نے کہا اس کے آپ جو ہے آپ کہتے ہو کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا, تجھے نہیں بھولوں گا, تو یہ کیا تیرے پاس دلیل ہے, ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا ثبوت بھی پیش کروں گا. کہا میں گیا ایک حکیم کے پاس, کہا مجھے ایسی دوائی دے دے کہ میں نہ مرد ہو جاؤں, دوبارہ اندر میری مردانہ قوت مکمل ختم ہو جائے. کہا آیا, میں نے اس کے سامنے وہ دوائی کھائی, مردانہ قوت گئی بالکل زیرو. میں نے کہا اب دیکھ اب یقین ہو گیا, اب میں شادی بھی نہیں کروں گا, کہ شادی لائق رہا ہی نہیں. کہا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ٹھیک ہو گئی اور صحت مند ہو گئی, دوبارہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اب وہ مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے, اور میں تو پہلے ہی زیرو ہو چکا تھا. کہا کئی بار ایسا ہوا, اس نے لڑائی جھگڑے شروع کر دی گھر میں. کہا کہ پھر میں خاموش ہو گیا, میں نے اسے آزادی دے دی. آج جو یہ 6 نوجوان تم دیکھ رہے ہو, یہ ایک بھی میرا نہیں ہے, یہ کوئی ادھر سے ہے کوئی ادھر سے ہے. میرے پاس پیسے بہت ہے, لیکن جب میں ان کو دیکھتا ہوں میرے دل پہ جو گزرتی ہے نا, وہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں, وہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں. خیال کرنا مجھ جیسا نہ بننا. اس نے کہا یہ تو جس مالدار کے پاس جاؤں وہی رونا شروع کر دے, جس مالدار کے پاس جاؤں اسی کے مسائل, اسی کی پریشانیاں. وہ تھوڑا سا آگے گیا تو اس نے ایک بندے کو دیکھا, بڑا خوش مزاج اور خوش آ رہا ہے. اس نے کہا بات سنو. کہا بڑے خوش نظر آ رہے ہو. کہا کیوں نہیں, میں تو خوش ہوں, بہت زیادہ خوش ہوں. کہا اچھا کتنی دولت ہے تیرے پاس, مال؟ اس نے کہا کیا دولت مال؟ اس نے کہا کہ تیرے پاس کوئی پیسہ ہوگا, کوئی بینک بیلنس ہوگا جو اتنا بڑا خوش. اس نے کہا نہیں میرے پاس تو ایک وقت کے لیے کھانا بھی نہیں ہے, میرے پاس ایک وقت کے لیے کھانا بھی نہیں ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں نے کبھی مال کی طرف توجہ بھی نہیں کی ہے. کہا پھر تو خوش کیسے ہے؟ کہا خوشیاں مال سے نہیں آتی, خوشیاں مال والے کو راضی کرنے سے آتی ہے. میں اس کی رضا میں لگا ہوا ہوں اس لیے میں خوش ہوں. اس کی رضا میں لگ جا. جن چیزوں کے پیچھے تو لگا ہوا ہے نا, اس میں کوئی راحت نہیں, کوئی خوشی نہیں ہے. یقین جانیے کسی بھی مالدار کو دیکھ لو, اس کی پریشانیاں اتنی ہوں گی کہ تم کہو گے کہ شکر ہے مولا جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں اس حال. یقین کر لو, مل لو جا کے, کتنے مالدار لوگ لیکن پریشان ہے.
مال بندہ اس لیے کماتا ہے کہ سکون آ جائے، گھر میں سکون ہو، دل کو سکون ہو۔ جو مال تمہیں سکون نہ دے سکے وہ تو مال نہیں ہے، وہ تو وبال ہے۔ تو یقین جانیے مال میں سکون نہیں ہے، سکون کس میں ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ یہ دو بول اپنی زبان پہ جاری کر لو، اس میں جتنا سکون ہے کسی میں بھی سکون نہیں ہے۔ ہر وقت اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرو۔ میرے حضرت فرماتے ہیں صبح ایک تسبیح پڑھو، اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک تسبیح صبح پڑھو اور ایک تسبیح رات کو پڑھو، اللہ تیرا احسان ہے۔ ان دو تسبیح کو پڑھنے والا اپنی زندگیوں میں خوشیاں دیکھے گا، راحتیں دیکھے گا، عافیتیں دیکھے گا۔ آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ کہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس پہ شکر نہیں کرنا ہے، آنے والے وقت کے لیے رو رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ گھر میں 1 مہینے کا راشن پڑا ہوا ہے، اس پہ شکر نہیں، آنے والے مہینے میں کیا ہوگا اس کا رونا رو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری زندگی اس کے سکون کو چھین لیا ہے، ہماری زندگی سے سکون کو چھین لیا ہے۔ ایک ہندو اپنے گرو کے پاس گیا، کہنے لگا میں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا منتر بتاؤ کہ میں پڑھوں تو میں سب سے امیر بن جاؤں۔ تو آج وہ منتر میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، آپ امیر بن جاؤ گے، دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بن جاؤ۔ اس نے کہا سب سے زیادہ امیر بننا ہے، مال و دولت تیرے پاس ہو، تو پھر آج کے بعد تو ایک گھڑی بھگوان کے سامنے بیٹھ کر اس کا شکریہ ادا کر۔ ایک گھڑی تقریباً 24 منٹ کی بنتی ہے۔ ایک گھڑی کس کے سامنے بیٹھ کر؟ بھگوان کے سامنے، جو بت بنایا ہوتا ہے انہوں نے، اس کے سامنے بیٹھ کے اس سے کہے بھگوان تو نے آنکھیں دی، تیرا شکریہ، بھگوان تو نے صحت دیا، تیرا شکریہ، بھگوان تو نے اولاد دی، تیرا شکریہ، تو نے بیوی دی، تیرا شکریہ، تو نے گھر دیا، تیرا شکریہ۔ ایک ایک نعمت کو گنواتا جا اور پھر شکریہ ادا کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا۔ کچھ عرصے کے بعد جو مال و دولت کی دیوتا ہے وہ تجھ پہ مہربان ہو جائے گی اور تیرے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے گی۔ اب دینے والا تو اللہ ہے۔ تو اس نے آ کے وہی شروع کیا، روزانہ بھگوان کے سامنے بیٹھ کے شکریہ ادا کرتا رہا۔ کہا اس کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ اس کا نام پڑ گیا لال نہرو، جوہر لال نہرو۔ اس کے نام کوئی اور تھا لیکن جواہرات اور لال اتنے تھے کہ اس کا نام ہی وہی پڑ گیا کہ جواہرات اور لال اتنے آگے اس کے پاس۔ تو کیا خیال ہے، اگر بھگوان کے سامنے بیٹھ کر ایک گھڑی شکر ادا کرنے والا مالدار ہو سکتا ہے تو کیا اس رحمان کے سامنے بیٹھ کر شکر ادا کرنے والا مالدار نہیں ہو سکتا؟ تو آج کے بعد تم بھی کہو اے رحمان تیرا شکر ہے، تو نے صحیح سالم آنکھیں دی ہے، تو نے صحت دی ہے، تو نے اولاد دی ہے، تو نے گھر دیا ہے، تو 3 وقت کا کھانا دے رہا ہے، تو عزت کے ساتھ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو نے معاشرے میں عزت دی ہے۔ اے رحمان میں تو ایک قطرے پانی کا بھی قابل نہیں ہوں، اگر میں اپنے عمل کو دیکھوں، اگر میں اپنی بے وفائیاں دیکھوں جو میں تجھ سے کر رہا ہوں، تیرے حبیب سے کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود تو مجھے نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج کے بعد اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ میں باہر کے ملک میں اسکول کے کچھ بچے میرے پاس آئے، کہا میں نے ان کو کچھ چیز دی ہے، سب کو کوئی کھانے کی چیز تھی تو سارے بچوں پہ تقسیم کی۔ کہا اس میں کوئی 45 بچہ، اس میں کوئی 50 بچے تھے، تو کہا اس میں کوئی 45 کے قریب بچے جو پاک و ہندوستان پاکستان کے تھے، تربیت کی بات کی، اس میں سے کوئی 5 بچے ایسے ہو گئے جنہوں نے میرے ہاتھ سے وہ چیز لیتے ہوئے شکریہ ادا کیا ہو، 40 نے لیا اور وہ گیا۔ کہا 10 بچے گوروں کے تھے جنہوں نے چیز لیتے ہوئے کہا تھینک یو، شکریہ شکریہ۔ وہ 10 تربیت۔ کہا میں جہاز میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک انگریز عورت بیٹھی ہوئی تھی،
اور اس کے گود میں کوئی 2-2.5 سال کی بچی تھی۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد جہاز میں کھانا لگ گیا، میں نے کھانا نہیں لیا، میں کتاب دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کھانا میرے ساتھ تو محسوس ہو رہا تھا، تو اس نے کھانا لیا، بچی کے منہ میں تھوڑا سا کھانا ڈالا، بچی نے جب وہ کھایا نا تو کہا اس سے کہو تھینک یو ماما، تھینک یو۔ وہ یہ الفاظ کہے، پھر دوسرا چمچ دے، پھر وہ کہے ماما تھینک یو۔ اب وہ اس کو کہہ رہی کیسے کر؟ کہا کوئی کھانے کے دوران کوئی 30 دفعہ اس نے اس بچی سے یہ الفاظ کہلوائے ہیں، تھینک یو، کیا مطلب؟ شکریہ شکریہ۔ یہ الفاظ اسے کہلائے، تربیت کی ہے۔ آج ہم خود شکریہ نہیں ادا کرتے تو ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرے اور جب ہمارا بس چلے تو ہم اسے برائی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہے اس وقت۔ 99% لوگ آپ کو یہی ملیں گے، کہیں گے یار اچھائی نہ کرو برائی نہیں ہوگی۔ یہ مثال بھی مشہور ہو گئی۔ کیوں؟ ہماری فطرت میں یہ چیز ختم ہو گئی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے اس زمانے کے ایک بہت رئیس آدمی تھے، تو وہ ان کے لیے ہر ماہ ہدیہ ان کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ تو وہ رات کو تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے دعا کرتے تھے، مولا اس نے دنیا کا بوجھ میرے سے کم کیا تو آخرت کا بوجھ اس سے کم فرما۔ یہ بھی شکر گزاری ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے اچھائی کی، آپ تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ اس کے مسائل حل کر دے۔ اور تو تم کچھ نہیں دے سکتے ہو، پر اللہ کے خزانوں سے تو اسے کچھ دلواؤ۔ تو کہا اس رئیس کو مرنے کے بعد کسی نے دیکھا تو وہ جنت میں تھا، پوچھا تو کیسے؟ کہا اللہ نے مجھے میرے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا تیرے فلاں گناہ، لیکن وہ فلاں جو میرا بندہ تھا اس کے ساتھ تو اچھائی کرتا تھا، وہ تہجد میں تیرے لیے دعا کرتا تھا، آج اس دعا کی وجہ سے میں تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا